علی بھائی، نماز جمعہ کی کل رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ پلیز صحیح احادیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ میں کئی دفعہ اس کے اوپر بول چکا ہوں میرے بھائی، نماز جمعہ کی رکعتیں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں، ایک تو وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص خطبے کے دوران آیا، بیٹھ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت 2 رکعتیں پڑھی تھی مسجد کی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پہلے وہ پڑھو لیکن مختصر پڑھو۔ وہ پڑھوائی خطبے کے دوران، تقریر کے دوران، چاہے عربی والا خطبہ ہو چاہے اردو والا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو تقریر وہی ہوتی تھی، ہم نے علیحدہ کی ہے نا۔ وہ 2 رکعتیں تو نماز سے پہلے ضروری ہیں کم از کم۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں کہ یہ سار ملتے ہیں کہ صحابہ کرام 4 رکعتیں بھی پڑھتے تھے۔ اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ دونوں طرف محدثین موجود ہیں، آپ 4 بھی پڑھ لیں۔ اور بخاری اور مسلم میں ایک وہ حدیث ہے دونوں میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ بکری، جو اس کے بعد آتا ہے اسے جو ہے وہ مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ بھی اس کی تقریر سنتے ہیں، پھر عام جمعے کا ثواب ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہے کہ جو جتنا جلدی آتا ہے اس کے بعد جو اللہ توفیق دے تم نماز پڑھو، تو جمعے سے پہلے آپ 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا ہوا۔ جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے پھر 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی، اس سے پہلے ہے تو جتنی پڑھے۔ تو جمعے سے پہلے جتنی آپ کو اللہ توفیق دے، اشراق کے وقت سے لے کے آپ پڑھتے رہے۔ پرانے زمانوں میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے شہروں میں گاؤں ایریا سے آیا کرتے تھے، صبح ہی آ جاتے تھے۔ اب تو خیر ہمارے گاؤں بھی شہر بن چکے ہیں چونکہ قصبے ہیں، اس لیے وہاں پہ جمعے ہوتے ہیں، لیکن فقہ حنفی کے مطابق ان گاؤں میں ابھی بھی جمعے نہیں ہو رہے۔ انہوں نے مجبوراً شروع کروایا، کیونکہ جب اہل حدیثوں نے جمعے شروع کرائے تو لوگ اہل حدیثوں کی مسجدوں میں جانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا تو ٹھیے ہی پھر خالی ہو جائے گا، انہوں نے زبردستی جمعے شروع کروا دیے، ورنہ حنفی جمعے پڑھنے کے لیے شہروں میں آتے تھے۔ آج حنفی جو جمعے پڑھ رہے ہیں فقہ حنفی کے حساب سے ان کے جمعے کوئی نہیں ہو رہے، ان کو ظہر ہی پڑھنی چاہیے وہاں پہ۔ ہاں قرآن و حدیث کے مطابق ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے رد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی گاؤں کے اندر جمعہ الاؤ تھا، یہ پریفریبل ہے کہ آپ آئیں۔ ہمارے تو آج کل گاؤں قصبے بن چکے ہیں کیونکہ کاروبار زندگی ہے وہاں پہ۔ اور جمعے کے بعد صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھے اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے، چاہے 2 کر کے پڑھ لے چاہے ایک سلام سے، چاروں کٹھی، دونوں طرح ثابت ہے۔ جو جمعے کی بعد والی رکھتے ہیں وہ 4 رکھتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام 2 پڑھتے تھے اور گھر جا کے پڑھتے تو 4 پڑھتے تھے، 4 ہی ہیں کیونکہ حکمی حدیث مسلم کی آ گئی نا 4 پڑھو، تو نبی علیہ السلام 2 گھر پڑھتے ہوں گے 2 ادھر پڑھ لیتے ہوں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کے بے شک پڑھیں۔ 4 رکھتے ہیں تو ٹوٹل پھر 6 سنتیں ہی بنی کم از کم، 2 پہلے 4 بعد میں، اور زیادہ سے زیادہ آپ بے شمار پڑھیں، بعد والی بار 4 ہے۔ اور عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں ظہر کے بھی ساتھ آپ کی 6 سنتیں ہیں جو موقت ہیں، 4 پہلے 2 بعد میں۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ تو یہ 12 رکعتیں جمعے والے دن بھی پوری ہو جاتی ہیں اگر آپ جمعے کے ساتھ 6 رکعتیں پڑھ لیں، 2 پہلے 4 بعد میں، اور زیادہ پڑھیں تو اور بہتر ہے۔ تو جمعے کی رکعتیں ٹوٹل پھر کتنی ہوئی؟ کم از کم 6 ادر دین فرض کے، 2 فرض تو ہیں بیچ میں، یہ نہ ہو کہ فرضوں کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ رکھتے جب کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ پوچھ رہا ہوتا ہے سنتیں، اور بعض زور احتیاطی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ لوگ بے فکر رہیں، میری طرف سے میرے کسی اسٹوڈنٹ کو کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کی، کوئی میرے حق میں بینر لگانے کی، کوئی روڈ بلاک کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں سوشل میڈیا پہ ضرور کمپین چلائیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ ہم کسی کو منع نہیں کرتے، میں چلواتا نہیں ہوں لیکن منع بھی نہیں کرتا، لیکن اس میں کوئی روڈ لینگویج، کوئی گالی گلوچ کسی ریاستی ادارے کو ٹارگٹ نہ کریں، خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو، فوج کا ادارہ ہو، عدلیہ کا ہو۔ تو آئندہ بھی میں اس طرح کے معاملات کے اوپر چلوں گا، لیکن کسی چیز کو کسی طرف آپ ریلیٹ نہ کریں۔ یہ صرف دار حکم کا، ہماری اکیڈمی کا کام ہے کہ ہم نے
اس کے لیے کیا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے. آپ لوگوں کو کوئی اجازت نہیں, آپ نے بس فالو کرنا ہے جو کچھ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہے, نہ اس میں کوئی مائنس کرنا ہے نہ کوئی ایڈ کرنا ہے. وہ آپ اپنا اس کے ویلاگ جس نے بنانے بناؤ. اور ہمارے مخالفین جو کچھ کر رہے ہیں, یقین کریں کہ جتنے لوگ پیروں سے محبت کرتے ہیں نا, ان سے زیادہ میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے پیروں کو چھوڑ کے ادھر آئے ہیں. تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کوئی پرفارم کرنے کے لیے خود سے کوئی سر پھیرا تیار ہو سکتا ہے. یہ الحمدللہ میری تربیت ہے کہ ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے جو پاکستان میں فرقوں سے بڑھ کے جن کی تعداد ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے, کبھی کوئی روڈ بلاک نہیں کی ہے, کبھی کسی مسجد میں جا کے کوئی پتھر نہیں مارا کسی فرقے کی. نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے انہیں دیتے ہیں. اور تمہارے بزرگوں کے لگائے ہوئے درخت کے پھل تم لوگ ہو جو دنیا کے لیے امن میں ایک سمجھ لو رکاوٹ بنے ہوئے ہو, اور ہمارے پھل دیکھ لو ہماری زندگی میں. آپ بتاؤ کہ بڑا بزرگ پھر کون ہے تمہاری ڈاکٹرن کے اندر؟ اچھا اسد بھائی, اس ٹائم پہ سب سے ہاٹ ٹاپک جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کا ہے. جی, ایک تو کنٹروورسی پر بات کریں گے, لیکن سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹائم پہ کن حالات میں ہیں وہ؟ فیملی سے آپ کی بات ہوئی, ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے آپ کی بات چیت ہوئی؟ میرے علی بھائی کے اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی جو اکیڈمی چلاتے ہیں, تو اس وقت وہ آئی بلیو جیلم جیل کے اندر ہیں. اور جب ہم نے کل ویڈیو کلپ ریکارڈ کیا تھا تو تب تک 3 MPO کے آرڈر میں وہ زیر حراست تھے. اب ان کے اوپر 295C کا مقدمہ درج ہوا ہے, اور آئی بلیو پیکا کا بھی آرڈیننس لگا ہے. ظاہر پیکا کا آٹومیٹک لگنا ہے, وہ انٹرنیٹ کے اوپر چیز تھی. اور اب وہ معاملات پروسیکیوٹ ہوگا. اچھا, علی بھائی کے پاس وکلا بھی ہیں, میں آپ کی آڈینس کو بتانا چاہوں گا. ان کے پاس شاگرد بھی ہیں وہاں پہ, الحمدللہ بالکل خیر خیریت سے ہیں. ویسے وہ دلیر آدمی ہیں, تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ریسورس نہیں اویلیبل. ہر کسی کا جو ان سے پیار کرتا ہے, چاہتے ہیں کہ وہ کوئی میرے کو مدد کرے, تو سر آپ اپنے گھر رہیں, وہ اپنی مدد آپ الحمدللہ کر سکتے ہیں. ان کا پہلا مقدمہ نہیں ہے, ان کے اوپر پہلے بھی کئی مقدمے ہوئے ہیں. وہ کورٹ آف لا کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں. ایون جو ان پہ 5 جان لیوا حملے ہوئے تھے تو وہ بھی انہوں نے میٹرز لیگلی ریزالو کیے تھے. اچھا, ان پر پہلے بھی 295C لگی ہے یا فرسٹ ٹائم لگی ہے یہ؟ ان پہ پہلے بھی بلاسفیمی کی چارج لگی تھی. اس کی ایگزیکٹ دفعات مجھے یاد نہیں ہے, اگر آپ ریسرچ کر کے یہاں پہ ڈال دیں گے تو مناسب ہوگا. اور اس کیس کو وہ فائٹ کر رہے ہیں. 295C کا مقدمہ اگر آپ کے اوپر ہوتا ہے, دس از ناٹ اے ڈیتھ سینٹینس. میرا پاکستان قانون کے مطابق اختیار ہے کہ اسداللہ طارق اپنے ہوش و حواس میں علی بٹ پہ کوئی بھی مقدمہ انیشیٹ کر سکتا ہے اگر بولتا ہے کوئی کرائم کمٹ کیا. پاکستان کا قانون علی بٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ مقدمہ فائٹ کرے. علی بھائی کورٹ اور رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں. اگر ان کے خلاف 295C کا مقدمہ درج ہوا ہے, وہ اس کیس کو فائٹ کریں گے. ججز تھرو پراپر لیگل پروسیجر اس پہ فیصلہ کریں گے. اگر وہ فیصلہ کسی پارٹی کے پسند کا نہیں ہے, وہ اس کو اپیل کرے گا, اور یہ معاملہ آلریڈی ٹو سپریم کورٹ جا سکتا ہے. نہ علی بھائی فلائٹ رسک ہے, نہ ان کے کوئی اتنے وسائل ہیں کہ وہ ملک سے غائب ہو جائیں گے, اور نہ ہی ڈسپائٹ ان کو ملک چھوڑنے کی آفریں بڑے بڑے امیر لوگوں سے انہوں نے ہمیشہ ریفیوز کی ہیں. اور انہوں نے تو پبلکلی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ ملک نہیں چھوڑنا, میں نے ان لوگوں کو ملک چھڑوانا ہے. کن لوگوں کو؟ جتنے بھی یہ مولوی حضرات ایک منوپلی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, جن کو وہ بابا پرست کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں, میرے پہ 295 لا دینا تھوڑی مہربانی, ٹھیک ہے. انفیکٹ مجھے 295 کیس بھی بنا ہے. علی بھائی نے کہا کہ عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ رکھا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ٹھیک. انہوں نے کہا کہ اس عقیدہ ہونے کے باوجود اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم عیسائی عورتوں سے نکاح قائم کریں. ہم یہودیوں کے غلط عقیدوں کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. تو وہ بتاتے اسلام کتنا ٹالرنٹ ریلیجن ہے کہ ڈسپائٹ آپ ہمارے پیغمبر کے بارے میں غلط چیز سوچیں, ہم آپ کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں, رشتے بھی قائم کر سکتے ہیں. تو یہ اسلام کا ایک حسن ہے, خوبصورتی ہے. وہ پٹھا پہ گیا, ٹھیک ہے, وہ بندہ بتا رہا ہے اسلام کی ٹالرنس, تو مولویوں نے 295C ان کے اوپر لگا دیا. اچھا, ویسے ان باتوں میں محتاط نہیں رہنا چاہیے, مطلب کہ آپ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو کل کو غلط کانٹیکس میں یوز کی جا سکتی ہیں. اس لیے کورٹس ہیں نا علی بھائی, میں تو نہیں دیکھیں, اگر وہ جو عالم ہیں ان کو لگا ہے کہ علی بھائی نے بلاسفیمی کی ہے, تو کورٹ کس چیز کے لیے بیٹھا ہے؟ فیصلہ کرنے کے لیے کہ نہیں یار یہ جو پیس آف کانٹیکٹ ہے اس میں انجینئر محمد علی مرزا نے بلاسفیمی نہیں کی, وہ کسی کا